ایک سوال پچھلے دنوں میں تھوڑی دیر کے لیے اس پر ٹھہرنا چاہتا ہوں. بہت سے میرے پاس ان دنوں محرم کے دن ہیں، آپ جانتے ہیں، اور جو ہے وہ محرم کے ایام میں ذرا وارث صاحب ذرا اس کو دیکھیں، ذرا مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے ذرا ہوا کا. محرم کے دنوں میں پچھلے چند سالوں میں، اس سے پہلے میں نے راولپنڈی کا بیٹا ہوں، میں نے نہیں دیکھا اس طرح سے اس سے پہلے، لیکن ابھی چند سالوں سے کچھ جو لوگ ہیں وہ صلیبیں اٹھا کر جو ہے وہ تعزیتی جو یہ جلوس ان کے نکلتے ہیں. ہم عزت کرتے ہیں دوسروں کے ایمان کی، یاد رکھیں، دوسرے جو بھی ایمان رکھتے ہیں ان کی ہم عزت کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ احترام ان کا کرتے ہیں، لیکن ہر ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جانا یہ مسیحی ایمان نہیں ہے. پاک کلام میں مسیحت نے کبھی بھی اپنے بائبلی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا. میں جہاں تک میں جانتا ہوں کچھ عرصہ تک میں بھی اسی دوڑ میں شامل ہوا اور یہ سمجھتا رہا کہ مسیحوں نے کربلا میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا، لیکن اس کے تاریخی بیانات جو ہیں وہ مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملے. آگے اگر ہو سکتے ہیں تو میری رہنمائی ضرور کریں اگر میں اس معاملے میں غلط ہوں. 2-3 چیزیں ہیں جو ہم مسیحی دہراتے ہیں، اور اس میں ان کے جو علماء ہیں کئی دفعہ وہ بھی انکار کرتے ہیں ان چیزوں کا. کچھ علماء ہیں ان کے جن کو میں نے سنا کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کا کوئی، اور واقعی ریٹن مجھے کوئی اس کا حوالہ نہیں ملا. اگر میں پھر کہوں گا کم علمی کے سبب سے میں اگر نہیں اس حوالے کو دیکھ پایا تو آپ کے پاس اگر کوئی حوالہ ان واقعات کا موجود ہے. ایک تو یہ کہ جو خانوادہ رسول تھا، رسول اسلام تھا، جن میں حضرت حسن اور حسین اور ان کا خاندان شامل تھا، ان کے ساتھ کہا یہ جاتا ہے کہ مسیحی 2 لوگ کم از کم شامل تھے اس جنگ میں. ایک کا نام جان تھا اور ایک کا نام ایلیا تھا. اس کے میں پھر سے یہ کہوں گا کہ میرے پاس کوئی تاریخی حوالہ موجود نہیں اس بات کا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جان اور ایلیا جو نام رکھے جاتے تھے، آج بھی رکھے جاتے ہیں. جان ایلیا ایک بہت بڑا شاعر بھی ہے ہمارے ملک کا، تو یہ نام اس لیے رکھتے ہیں وہ کیونکہ یہ 2 مسیحی نوجوان یا لوگ تھے جو کربلا کی جنگ میں حضرت حسین اور ان کے خاندان کے ساتھ شامل تھے. دوسرا ایک اور واقعہ مسیحی لوگ کہتے ہیں، اور بہت عرصہ تک میں بھی اس کو کہتا رہا، لیکن اس کے بعد میں نے جب حوالہ نہیں پایا تو پھر میں نے کہنا بند کر دیا اس کو. وہ حوالہ یہ تھا کہ کوفہ کا بشپ، اس نے حضرت حسین کا سر لے کر آلٹر پر رکھا، ان کے احترام کو ملوز خاطر رکھنے کے لیے کہ یہ اس طرح سے سر لے کر جانا نیزے پر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو ہے وہ رسول اسلام کے خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے. ان کو لے کر انہوں نے چرچ میں آلٹر پر رکھا. یاد رکھیں آلٹر صرف خداوند یسوع المسیح کے لیے مخصوص ہے، اس پر کوئی اور چیز نہیں رکھی جا سکتی. کجا یہ کہ کسی کا قلم کیا ہوا سر، چاہے وہ جیسی بھی پاکستانی یعنی کیسی بھی شخصیت کیوں نہ ہو انسانی طور پر، اسے نہیں رکھا جا سکتا. اور ایک اور چیز جو پچھلے سالوں سے میں نے دیکھی ہے، چند لوگ، جبے ہی کہوں گا میں، اسے کیسک نہیں کہہ سکتا، چند لوگ جبے پہن کر ان جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، اور انہوں نے لال رنگ کی صلیبیں اٹھائی ہوتی ہیں، اور وہ سبیلیں بھی لگاتے ہیں پانی کی، اور ان کے ساتھ چادریں لے کر، دوپٹے لے کر وہ شامل ہوتے ہیں ان جلوسوں میں. اور پیچھے حقیقت یہ کہی جاتی ہے کہ مسیحی لوگوں نے جب کوفے میں یہ خاندان جو ہے بے سر و ساماں داخل ہوا تو اس جو ہے
خاندان کو، ان کی خواتین کو مسیحی لوگوں کی طرف سے چادریں اور دوپٹے دیے گئے، اس کا بھی کوئی حوالہ میں نے جو ہے وہ نہیں پڑھا۔ اس لیے میں سنی سنائی بات پر یا ایک روایت پر میں یہ کہتا ہوں کہ یقین کیا جانا علم کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ اگر تو حوالہ موجود ہے تو ہم دل و جان سے یہ کہیں گے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا۔ تاریخ میں بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ مسیحیوں نے اپنے جو پڑوسی تھے، غیر مسیحی تھے، ان کے ساتھ بہت اچھے جو ہیں وہ تعلقات رکھے ہیں اور ان کے لیے بڑے اچھے جذبات کا مظاہرہ کیا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کے کام بھی کیا اور آج بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم مذہبی طور پر دیکھیں تو یہ چیز جو ہے وہ کسی طرح سے درست نہیں ہے کہ ہم ان جلوسوں میں صلیبیں لے کر جو ہے وہ شامل ہوں مسیحوں کے ایک نمائندہ کے طور پر۔ اگر ایسا ہی ہے، اگر پڑوسیوں کے ساتھ ہی مسیحوں نے، میں بہت سے لوگوں کو شاید یہ اعتراض ہوگا کہ پادری صاحب اس کو غلط کہہ رہے ہیں، لیکن ہم تو پڑوسی ہونے کے ناطے سے، ہم ان کو اس معاشرے کا حصہ ہونے کے ناطے سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو عید میلاد النبی کے موقع پر بھی کرنا چاہیے ایسا، اگر آپ اسی خیال کے تحت کرتے ہیں۔ لیکن مذہبی طور پر میں خدا کا ادنا خادم ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں، آپ کا صلیبیں اٹھا کر ان دوپٹوں کو لے کر تعزیتی جلوسوں میں شامل ہونا یا ان کے مذہب کے مطابق کہ وہ پیاسے ہیں سبیلیں لگانا پانی کی، یہ جو ہے جائز نہیں مذہبی طور پر۔ میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے سے بالکل صفائی کے ساتھ کروں، بائبل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم دوسرے مذاہب کے جو ان کے مذہبی اقدار ہے یا مذہبی طور پر ان کی جن چیزوں کو وہ مانتے ہیں اس میں مسیحی شامل ہوں۔ اس لیے ان کے ساتھ اظہاری یکجہتی ضرور کریں، اور بھی بڑے موقع ہیں، ان کے گھر میں کوئی مرگ ہو جاتی ہے، آپ ضرور جائیں افسوس کے لیے۔ ان کے گھر اگر آپ کے محلے میں ہیں، وہ آپ اپنی خوشیوں میں ضرور ان کو شامل کریں، لیکن ایک حد تک۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایک لائن ڈرا ضرور کرنی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ان کے ساتھ آپ کو کس حد تک ملنا ہے۔ چیزیں بہت کلیئر ہمیں رکھنی ہیں مسیحت میں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ جب آپ ان کے جو ہیں وہ عزاداری کے جتنے بھی ان کے عبادات ہوتی ہیں، اس میں جو ان کے واعظین ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں وہ بائبل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی علی کو پکارا تھا، حضرت علی کو، جب وہ صلیب پر تھے، ایلی ایلی لما شبقتنی، یہ کلمہ ہے یسوع المسیح کا۔ اور وہ ان کے کئی، میں نے جو واعظین ہیں ان کو میں نے سنا بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ یسوع المسیح نے صلیب پر علی کو پکارا تھا۔ حضرت علی کو کیوں وہ پکارتے؟ 600 سال کے بعد یسوع مسیح کے حضرت علی جو ہیں وہ اس تاریخ میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ 600 سال بعد کی شخصیت کے لیے یسوع المسیح کا انہیں مدد کے لیے بلانا کچھ جچتا نہیں ہے، کچھ ذہنی طور پہ قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ عقل کے اندھے اور کم علم لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زباندانی کے اعتبار سے ایلی ایلی لما شبقتنی کا کیا مطلب ہے اور الوہی الوہی لما شبقتنی کا کیا مطلب ہے۔ یہ دونوں ایک ہی مطلب ہیں، زبانیں فرق ہیں۔ اس لیے مہربانی سے جتنے لوگ اگر یہاں پر کوئی بیٹھا ہے جو بڑا شوقین ہے ایسے اجتماعات میں جانے کا، دیکھنے کا ان کو، تو یہ ان کا مذہبی معاملہ ہے، عزت ضرور کریں، احترام ضرور دیں، لیکن اس میں شامل نہ ہوں۔ پاک کلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بالکل میں لائن ڈرا کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو، جو آن لائن سن رہا ہو، میں اس کے لیے بھی کہتا ہوں اگر کوئی سوال ہو میرے پاس آ جائیں، میں ان کو جو ہے وہ مطمئن کر دوں گا۔ اس لیے یہ مسیحی قوم کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اپنے مسیحی جو عقائد ہیں، ڈاکٹرائنز ہیں، ان پر کمپرومائز مت کریں جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بائبل سے نہیں ملتا۔ خداوند آپ کے ساتھ رہے، خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔